اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، رمضان المبارک کی آمد ہی آمد ہے، اور اس مبارک مہینے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد اظلکم شہر عظیم، ایک بہت بڑا مہینہ آپ کے اوپر سایہ کرنے والا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک سے کچھ دن پہلے آپ نے ذکر کیا، اسی لیے جو اہم چیز ہوتی ہے، جو برکت والی چیز ہوتی ہے، جو بہت زیادہ فائدے والی چیز ہوتی ہے، اس کا پہلے اہتمام کیا جاتا ہے اور کچھ دن پہلے تیاری کی جاتی ہے۔ جیسے آپ شادی بیاہ کے لیے کچھ عرصہ پہلے تیاریاں کرتے ہیں، اور اسی طرح کوئی اور بڑا پروگرام ہو، کوئی فنکشن ہو، تو پھر اس کے لیے بھی آپ پہلے ہی کچھ عرصہ تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا، اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے اندر بھی اس مبارک مہینے کی فضیلت کا وہ ذکر ہے کہ اے ایمان والو، روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ جو فائدہ ہے یہ بھی بتا دیا، اور اللہ کے نزدیک قابل احترام آدمی وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو، تقوی والا ہو۔ تو میرے بھائیو، روزے کا فائدہ بھی بتایا، اور اس کے اندر ایک اور بہت بڑی جو دلجوئی ہے وہ بھی ہے۔ یہ بتایا کہ جس طرح پہلے لوگوں پر فرض تھے، پہلے لوگ، پہلی امتوں کے لوگ وہ بھی روزے رکھتے تھے، اور فرمایا کہ یہ اپنے اوپر ایک بوجھ نہیں سمجھنا کہ اللہ رب العزت تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھ رہے ہیں، اللہ کو کیا ملے گا؟ تمہیں کوئی تکلیف دے، بھوکا پیاسا رکھے، اللہ کو اس سے کچھ نہیں ملے گا، بلکہ فائدہ تمہارا اپنا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم قابل احترام ہو جاؤ، اللہ کے نزدیک متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ تقوی والی زندگی، پرہیزگاری والی زندگی اللہ کو بہت پسند ہے، یہ روزے کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اس کی عظمت بتائی، اور اس عظمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو بہت مبارک مہینہ ہے۔ اب تقوی حاصل کرنے کے لیے میرے بھائیوں، اس میں جو رکاوٹیں آتی ہے، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ شیطان کی یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات سب کو نظر آتے ہیں کہ واقعی شیطان کو قید کر دیا گیا ہے۔ مساجد کے اندر جا کر دیکھیں، 11 جو باقی مہینے ہیں، لوگوں کا اتنا ہجوم آپ نہیں دیکھو گے جتنا اس ایک مہینے میں آپ دیکھو گے۔ جو بھی بندہ 11 مہینوں میں نمازوں میں لاپرواہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، اس کے دل میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے بڑا بابرکت مہینہ ہے، اب اس مہینے میں مجھے سستی اور لاپرواہی سے کام بالکل نہیں لینا چاہیے۔ اور جو 11 مہینے قرآن پاک کو کھول کر نہیں دیکھتا، اس کے ذہن میں بھی خیال آتا ہے کہ اس بابرکت مہینے میں مجھے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جو بھی لوگ باقی 11 مہینوں میں اپنے بڑے، اپنے بزرگ اور والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرتی، ان کے بات نہیں مانتے، ان کا احترام نہیں کرتے، تو رمضان المبارک میں ان کے دلوں میں بھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے حقدار ہیں، ہمیں تو ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے اور ان کی بات ماننی چاہیے۔ وہ اس لیے میرے بھائیوں دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ سرکش شیاطین اس مہینے میں قید ہو چکے ہوتے ہیں، جو رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، تو اسی لیے پھر وہ بندہ وہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، بڑے بزرگوں کی قدر کرتا ہے، ان کی بات کو سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اسی لیے کہ اسی مبارک مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اور ویسے تو میرے بھائیوں کئی سال تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، لیکن اللہ رب العزت نے بیت المعمور سے آسمانی دنیا پر اس مبارک مہینے میں نازل کر دیا قرآن پاک کو۔ تو یہ ساری جو برکات ہے وہ اس مہینے میں ہوتی ہے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں جو کسی کا روزہ افطار کروائے، اب روزہ افطار کروانا ہر ایک کی اتنی طاقت اور صلاحیت نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا ایک کھجور کے دانے سے ہی
کوئی کسی کا روزہ افطار کروا دے اور دریائے فرات کے کنارے پر بیٹھا ہے، وہاں پانی سے ہی روزہ افطار کروا دے، اس کو اسی طرح ثواب ملے گا جس طرح روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ افطار کرنے والے کو بھی پورا برابر ثواب ملے گا۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ نیکیاں 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ میرے بھائیوں میری بہنوں بہت عظیم قسم کی بات ہے۔ نفلوں کا جو ثواب ہے وہ فرضوں کے برابر ہوتا ہے، اور اسی طرح فرضوں کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ آپ قرآن مجید کو اس مہینے میں 1 مرتبہ اگر پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو 70 مرتبہ پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ ملتا ہے۔ اگر آپ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو پھر کم از کم 70 مرتبہ آپ کو سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ سبحان اللہ کی 1 تسبیح صبح کر لے، یعنی 100 دفعہ صبح پڑھ لے اور 100 دفعہ شام میں پڑھ لے، تو پھر جنت کے اندر آپ کے کئی میلوں تک باغات لگ جائیں گے۔ اتنی آپ کے نیکیوں میں اضافہ ہونے لگے گا، اس قدر نیکیاں بڑھنے لگیں گی۔ اب اللہ کی شان کبریائی دیکھے، آپ نفل پڑھ رہے ہیں، فرضوں کے برابر ثواب مل رہا ہے، اور فرضوں کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا زیادہ مل رہا ہے۔ یعنی یہ اس مہینے کی اتنی بڑی برکات ہے۔ اللہ والے نیک اور صالح لوگ 6 مہینے تک دعا کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ، ہم نے جو رمضان المبارک میں روزے رکھے ہیں ان کو آپ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ 6 مہینے تک دعا کرتے تھے، اور جب 6 مہینے گزر جاتے اب 6 مہینے قبولیت کے لیے دعا کرتے، اور 6 مہینے یہ دعا کرتے کہ آئندہ سال آنے والا جو مبارک مہینہ ہے رمضان المبارک کا، یا اللہ وہ بھی ہمیں نصیب فرما۔ اب پورا سال دعاؤں میں لگ جاتا۔ یعنی اتنا اہم قسم کا اور اتنی برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کی رحمتیں برکتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور صحت اور تندرستی کے ساتھ پورا مہینہ عبادت ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری عاجزانہ دعائیں بھی اس مبارک مہینے میں قبول اور منظور فرمائے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرا بندہ، تو مجھ سے مانگ۔ اللہ پاک انسان کو عطا کرنے کے لیے اس مہینے میں تیار ہے۔ ویسے تو ہر مہینے میں اللہ پاک انسان کو عطا کرتا ہے جو ہماری دعائیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس کی الگ ایک فضیلت ہے، الگ ایک برکت ہے۔ تو یہ مہینہ ہے میرے بھائیوں، اپنی جھولیاں بھر لو۔ اس مہینے میں خوب اللہ سے دعائیں مانگو، اس مہینے میں خوب اللہ سے استغفار کر کے اپنی گناہوں کی معافی مانگو، اور اس کے علاوہ اس مہینے میں اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے صلح کر لو میرے بھائیوں میری بہنوں۔ یہ جو مہینہ ہے اس مہینے کی الگ برکت ہے، الگ فضیلت ہے۔ یہ میرے اللہ کا پسندیدہ مہینہ ہے، اور میری بات کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لے کہ یہ جو مہینہ ہے اس میں سب سے پہلے تو ہر نیکی کا بدلہ اللہ پاک 70 گنا بڑھا کے دیتا ہے، اور اس کے علاوہ جو شیاطین ہے اللہ پاک ان کو قید کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ دعاؤں کی قبولیت کے جو امکانات ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا پتہ اگلے سال ہم میں سے کس کو یہ مہینہ نصیب ہو اور کس کو نہ ہو۔ اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اور اللہ سے اپنی رزق میں برکت ہے وہ مانگو، اللہ سے اپنی گناہوں کی بخشش مانگو۔ اس کے علاوہ میں اپنے نئے آنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو فوری سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ہے وہ بھی دبا دیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہماری جو درود پاک کی محفل میں ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہاں آپ کا نام شامل کیا جائے، تو درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنا نام شامل کرانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔